اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ المائدہ ہم کر رہے تھے. یریدون، وہ چاہیں گے، کون؟ کافر چاہیں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکلے، من النار، آگ سے، وما ہم بخارجین، اور نہیں وہ نکلنے والے، منہا، اس سے، کس سے؟ آگ سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے یہاں پہ، یعنی ایسا عذاب جو کبھی بھی نہیں ٹلے گا. اب یہ آیت سے جو ہے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ یہ آیت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ کفر ہے ریجیکٹنگ، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹ کرنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ خدا ہے، رب ہے، کریٹر ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، پھر شریعت ہمارے لیے فالو کرنی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو جو اس کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ کچھ بھی کر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے، اور پھر جو ہے وہ عذاب دائمی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. ایسا نہیں کہ ٹیمپرری تھوڑے دن ہے نکل گئے، ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا جو ہے وہ عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے ہمیں کفر سے بھی اور اس عذاب سے بھی. السارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورتیں. تو یہاں پر چور اور چوری، اس کے بارے میں جو ہے احکامات ہے. کیا ہے؟ چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے ایک ہی سزا ہے. فَقْطَعُوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، یعنی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر کوئی چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹ دو. جزاءً، بدلہ ہے، بما کسبا، بوجہ اس کے جو ان دونوں نے کمائی کی، نکالا من اللہ، عبرتناک سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. چوری کیا چیز ہے؟ چوری جو مال آپ کا نہ ہو، which does not belong to you, which you are not the owner of it. آپ بغیر اجازت سے اس کو لینا، یہ وہ ہے، چاہے وہ لینا یا استعمال کرنا یا کسی کی بھی محفوظ چیز جو رکھی ہوئی ہے اس کو لے لینا، یہ چوری ہے. چوری کی سزا بہت سخت ہے، بٹ سزا کی وجہ سے چور کئی بار سوچے گا کہ I should not do that. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حکم آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک مشکل سے مشکل 2 یا 4 ہاتھ کٹے ہوں گے، کیونکہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا تھا، لیکن کیونکہ سزا اتنی سخت تھی تو ہارڈلی 2 to 4 جو ہے ہاتھ کٹے، کیونکہ لوگ چوری کرنے سے ڈرتے تھے. تو جہاں پر یہ شریعت امپلیمنٹ ہوتی ہے، چور کے لیے سزا امپلیمنٹ ہوتی ہے، وہاں کرائم ریٹ کم ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم دیکھیں کہ ان کنٹریز ویئر دس از امپلیمنٹڈ، دکانیں جو ہے کھلی رکھی جاتی ہے، وہاں پہ کوئی چوری نہیں ہوتی ہے. آئی ریممبر کہ ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، سعودی عربیہ میں، وہاں پہ جو ہے نا گولڈ کے شاپس بھی ایون کھلے ویسے ہی وداؤٹ لاک جو ہے چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے لوگ، کیونکہ پتہ تھا کہ چوری نہیں کرنا ہے، چوری کریں گے تو ہاتھ کٹے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ
جہاں پر یہ حالانکہ یہ سزا بہت اس کی سخت ہے، لیکن جہاں پر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے وہاں پر چوری یا کرائم ریٹ جو ہے بہت بہت کم ہوتا ہے. اب رہی بات چوری کا جو ہے نا، ابھی اس میں کافی چیزیں ہیں. لیٹ می ایکسپلین یو اینڈ گیٹ انٹو ڈیٹیل آف دس. اب کیا ہے چوری؟ سب سے پہلے کسی کا، اب یہ حد جو جاری ہونا ہے، ہاتھ جو کاٹنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے کسی کا محفوظ مال جو ہے، جو کہیں سیف میں رکھا ہوا تھا یا دکان میں رکھا ہوا تھا، تو انٹر ہو کر جو ہے وہاں پر داخل ہو کر کیا کرنا ہے؟ چرانا ہے. اب جیسے ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ حد جاری ہوتی ہے، تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چوری کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا. تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے اگر چوری کرے تو پھر اس کے اوپر لعنت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ایمان کی نفی کی ہے جب وہ چوری کرتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کلیئرلی بتایا ہے کہ ہاتھ کاٹنا اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے ایک حد ہے، جس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہم آیت میں دیکھے ہیں، اور یہ حد ہر کسی کے اوپر جو ہے لاگو ہوگی، ارریسپیکٹیو آف کہ وہ پرسن کون سے خاندان کا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے. ہر کسی کے اوپر جو ہے یہ وہ ہوگی، امپلیمنٹ ہوگی. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تو اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی پرٹیکولر فیملی کو، کوئی پرٹیکولر اس کو بلونگ کرتا ہے تو بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. چوری کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ یعنی اب اگر یہ چور کے اوپر یہ چوری کی حد، اگر یہ سزا جو ہے اگر لگائی جائے گی تو کب ہوگی؟ سب سے پہلے اگر چور خود ایکسپٹ کر لے کہ اس نے چوری کی ہے، مگر یہ ایکسپٹنس کی بنیاد جو ہے زبردستی، مار پیٹ، کوئی جو ہے دھمکی، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے اگر ایکسپٹ کرے کہ اس نے چوری کی ہے تو پھر چوری ثابت ہوگی. یا پھر دو جو ہے گواہ، اور وہ بھی عدل کرنے والے گواہ جو ہے موجود ہو اور گواہی دے کہ اس نے چوری کی ہے، تو پھر چوری ثابت ہوگی. اور اگر حد لاگو ہونے سے پہلے چور جو ہے اپنے ایکسپٹنس سے مکر جائے گا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. البتہ چوری شدہ چیز جو مال ہے اس کی ضمانت اس کے اوپر ہوگی، یعنی ہی ہیز ٹو گیو اٹ بیک اور پے بیک فار اٹ. اس کے اوپر جو حد جاری نہیں ہوگی، بٹ وہ جو ہے اس سے بچ نہیں سکتا، وہ جو ہے اس کو پیسے اس کے دینا ہوگا. اب ہاتھ کاٹنے کی کچھ شرطیں ہیں، اس پر کیا ہے؟ پہلے تو یہ کیا ہے، چور مکلف اور عاقل اور بالغ ہو. اور حدیث میں ہے کہ تین لوگوں کے اوپر مرفوع القلم ہے، یعنی قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی جو بھی وہ کام کرتے ہیں that will not be written to his or her deeds، جن میں سے مجنون، نابالغ، تیسرا جو ہے بے ہوش ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے جو مجنون، جو پاگل ہوتا ہے یا جو نابالغ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے چوری کی حد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے تو اکاؤنٹ میں ڈیڈز ہی نہیں لکھے جا رہے، تو پھر یہ گناہ اس کے لیے نہیں ہوگا. پھر چوری کرنے والا چوری کے مالک کا والد، بیٹا، خاوند اور بیوی نہ ہو. کیونکہ اس کا جو چوری کیا ہوا مال ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی حق ہوتا ہے نا. تو اگر کوئی جو ہے ان میں سے، یعنی والد، بیٹا، شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے مال سے جو ہے اگر چوری کرتے تو ان کے اوپر بھی حد جاری نہیں ہوگی، بیکاز سم ویئر اور دا ادر دے آر آلسو دا اونر آف، یا دے ہیو اے پارٹ آف دیٹ. وہ مال میں جو ہے ان کا بھی کوئی نہ کوئی حصہ ہوگا. یعنی چوری کا جو مال ہے اس کی جو ہے ملکیت میں کوئی شبہ نہ ہو. جیسے کہ اگر کوئی جو ہے کسی کے پاس کام کر رہا ہے، اس کی پے ڈیو ہے، تو پھر وہ وہاں سے چوری کر لے، یا کوئی جو ہے اپنی ہی رکھی ہوئی چیز رہن رکھی ہوئی ہے اس کو چوری کر لے، تو اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اونرشپ آ جاتی ہے اس میں، تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ بھی نہ ہو.
اور جو چوری کیا ہوا مال ہے وہ حرام بھی نہ ہو، جیسے شراب ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس ہے، بلکہ جو چوری کیا ہوا مال جو ہے بالکل مباح مال ہو اور الاؤڈ مال ہو یا حرام مال نہیں ہو، تو پھر اس کے لیے جو ہے حد جاری ہوگی. لیکن حرام چیز کی چوری جیسے شراب وغیرہ ہے اس کے لیے حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے لا تقطع الید الا فی ربع دینار فصاعدا. نیکسٹ، جو چوری کیا ہوا جو ہے جو مال ہو وہ 1/4 دینار کے برابر ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہاتھ کاٹا جائے مگر 1/4 دینار یا اس سے زیادہ ہو. لا تقطع الید الا فی ربع دینار فصاعدا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو مال جو ہے 1/4 دینار سے زیادہ ہو. واٹ از 1/4 دینار؟ 1/4 دینار یعنی 3 اسلامک درہم میک 1/4 اسلامک دینار. اسلامک دینار جو ہے 22 کیرٹ آف جو گولڈ ہوتا ہے، ایک دینار از equal to 4.25 grams of gold. تو درہم is 3 grams of silver and اگر ہم اس کو سلور اینڈ گولڈ کے ٹرمز میں دیکھیں گے تو in terms of silver it should be 3 grams of silver and in terms of جو ہے اگر ہم گولڈ دیکھیں گے 1 dinar is equal to 4.25 grams of gold, so it has to be divided by 4. تو اپروکسیمیٹلی اٹ ول بی، اگر ہم سلور میں دیکھیں گے تو آج کی ڈیٹ میں ان 2021 اٹ ول بی اراؤنڈ 58,140 انڈین روپیز، اینڈ ان ٹرمز آف گولڈ اگر ہم دیکھیں گے تو 1,23,025 روپیز جو ہے یہ ہوں گے اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے. لیکن اپروکسیمیٹلی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر 50-60 ہزار روپے کی چوری، اگر ہم لیسٹ اماؤنٹ بھی لیں گے اس میں تو 50-60 ہزار روپے کی چوری جو ہے اتنی ہو. پھر مال جو ہے چور نے جو ہے محفوظ جگہ سے اٹھایا ہو، جیسے مکان ہے، دکان ہے، یا کوئی اندر کی چیز ہے، صندوق ہے وغیرہ ہے، کوئی سیف جگہ پر اگر رکھی ہوئی چیز ہو تو اس کی چوری جو ہے ہوئی ہو. جھپٹی مار کر جو ہے کھینچا ہوا مال اس کے اوپر نہیں ہوگا. جیسے ایک کوئی ایک شخص جو ہے کسی کے ہاتھ سے مال چھین کر بھاگ رہا تھا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا. اسی طرح زبردستی سے یا لوٹ مار کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال پر بھی جو ہے جو ہاتھ کاٹنے والی حد ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی خائن ولا منتہب ولا مختلس قطع. یہ ترمذی کی حدیث ہے. خیانت کرنے والے، لوٹ اور جھپٹ کر مار لینے والے پر خطا یعنی جو ہاتھ کاٹنے والا ہے وہ نہیں ہوگا، اس کی سزا نہیں ہوگی، اس کی سزا کچھ اور ہوگی. چور پر کیا واجب ہے؟ سب سے پہلے چور جو چوری کیا ہوا مال ہے اس کا ذمہ دار ہے. اگر اس کے پاس وہ موجود ہے تو اس کی ادائیگی کرے گا. اگر اس کے پاس موجود ہے تو وہ واپس کر دے، اور اگر مال اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے، جیسے گم جائے، ختم ہو جائے، کہیں چلا جائے، وہ یوز کر لے، تب بھی وہ اس کے ذمہ قرض ہوگا اور اس کی ادائیگی جو ہے چور کو کرنا ہوگا. دس از دا فرسٹ تھنگ. دین اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے. ہاتھ کاٹنے کا طریقہ کیسا ہوگا؟ چور کا دائنا ہاتھ ہتھیلی جو ہے جہاں سے جڑتی ہے وہاں سے کاٹا جائے گا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں ہے فَقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، ان کے دائیں ہاتھ کاٹ دے. پھر ہاتھ کاٹنے کے بعد کھولتے گرم تیل میں اسے داغ لگا دیا جائے گا تاکہ خون بہنا بند ہو جائے، اور یہ مستحب ہے کہ کٹے ہوئے ہاتھ کو چور کی گردن میں چند دن تک لٹکا دیا جائے گا تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. ان چیزوں میں جس میں جو ہے چور کا ہاتھ نہیں کاٹایا جائے گا، سب سے پہلے تو جس کی قیمت 1 دینار سے کم ہو اس کے اوپر نہیں کاٹا جائے گا. جھپٹ کر، چھین کر، زبردستی سے، بیکاز وہ راستے پر ہوتا ہے تو پھر جس کے پاس سے جھپٹا چھینا جا رہا ہے وہ ہی کین آسک فار ہیلپ، ہی کین شاؤٹ، ہی کین سیو ہم سیلف، تو اس لیے جو ہے پھر اس کے لیے بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ہاتھ رسٹ سے کاٹا جائے گا، حلال چیزوں پر ہوگا، حرام چیزوں پر نہیں ہوگا. دین مور دین لمٹ جو ہے ہونا چاہیے. روڈ پر کھلی ہوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر نہیں ہوگا، بٹ سیف میں کوئی رکھی ہوئی چیز ہے. دین چوری پروف ہونا چاہیے، یا تو گواہ سے یا تو خود قبول کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہوں گی. تو اب یہ جو ہے یہاں پہ چور کی سزا ہے، اور یہ سب تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چوری کتنی بری چیز ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے. تو چوری چھوٹی ہو یا بڑی اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے اندر، اپنے سارے لوگوں کے جو ہے آس پاس کے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ چوری جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں،
اور یہ کتنا سنگین جرم ہے اور اس کے لیے کتنی سنگین سزا ہے. فمن تابا تو جو کوئی توبہ کرے من بعد ظلم ہی اپنے ظلم کے بعد فاصلح اور اصلاح کر لے فإن اللہ یتوب علیہ تو بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا اس پر. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. الم تعلم کیا نہیں تم نے جانا کیا نہیں تم جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. یعذب من یشاء عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا ویغفر اور بخش دے گا لمن یشاء واسطے جس کو وہ چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ معاف کر دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑے. تو یہاں پر معافی کے لیے توبہ شرط ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں معاف کر سکتے ہیں, تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو تھامے رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو پکڑے رہنا چاہیے. پچھلی آیت چوروں کے بارے میں ہے, لیکن یہ اتنی بیوٹیفل آیت ہے ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. علم تعلم کیا نہیں تم نے جانا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. So beautiful and how great Allah subhanahu wa ta'ala is. اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. سوچئے, امیجن کریے, فیل کریے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے, how great he is. اس کے پاس تو سب کچھ ہے, اس کے سامنے ہمیں جھک جانا ہے, اس سے ہمیں مانگنا ہے. پچھلی آیت میں جو ہے چوری کی بات ہے, if we want something, if we desire for something, اللہ تعالیٰ سے مانگو. اس کے پاس تو آسمان اور زمین کی جو ہے بادشاہت, he can give you anything, he can provide you anything. We are helpless, we don't have sources, we don't have طریقے, we don't have solutions, but اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. یعذب من یشاء عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے عذاب سے. اگر اس ہستی کی جس کی بادشاہت ہے اس کی ہم نہیں سنیں گے, اس کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے, اس سے ہم معافی نہیں مانگیں گے, اس کی ہم نافرمانی کریں گے, اس کے سامنے خود کو بڑا سمجھیں گے. یعذب من یشاء. لیکن اگر توبہ کریں گے, اس کے سامنے جھکیں گے, اس کے سجدے کریں گے, اس سے معافی مانگیں گے, یغفر لمن یشاء وہ جس کو چاہے معاف کر. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. This is so beautiful, so beautiful, so beautiful. واللہ علی کل شیء قدیر. کئی دفعہ یعنی پہلے ہوتا تھا جب I was not in so connection with اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ پتہ نہیں میں دعا کروں گی تو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, how it will become possible, miracles are not جو ہے possible. But when I got into the depth of واللہ علی کل شیء قدیر, Allah can do anything. Allah can make everything possible. We don't have way. اللہ تعالیٰ کے تو صرف کن کہنے کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں this is the end of the world. Because we have limitations. اللہ کے پاس تو limitations نہیں ہیں. So whatever you have, just pour out to him. Ask him. Demand. Sometimes I feel so helpless. Sometimes I want to do something for myself. Even I break at many times. Breakdowns happen with me. I just pour out myself. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے آپ کے لیے یہ کرنے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی ہے. Please, you are علی کل شیء قدیر. You do it for me. Sometimes consequences کو دیکھ کے ہم کو ڈر لگتا ہے. Sometimes جو ہے ہم کو ہمت نہیں ہوتی کوئی چیز کرنے کی. Sometimes we don't find the way. Sometimes we are lost. Sometimes we don't find solutions. Sometimes we don't know what is right and what is wrong. We don't know what to do, what not to do. We are unable to make decisions at times. Just get connected to Allah.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ I don't know what is right, what is wrong. I don't know what is best for me. I don't know how to do it. I'm not finding the way. Allah subhanahu wa ta'ala, I'm not finding the solution. But you are ala kulli shay'in qadir. You can make this happen for me. You can do this for me. Get into the depth of it. Feel it. And when you ask Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala will definitely make that happen for you, because Allah ta'ala is ala kulli shay'in qadir. Ya ayyuhar rasool, اے رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لا یحزنک، نہ غمگین کرے تجھ کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سنتے، ایمان نہیں لے کر آتے، تو غم ہوتا تھا ان کو. اور ہماری اگر کوئی بات نہیں سنتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کو غصہ آتا ہے. وی گیٹ اریٹیٹڈ، وی گیٹ اینگری. ہم کتنا بھی کہیں وہ سنتے نہیں، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا. تو یہاں پہ وی کین سی آر انٹینشن. وی ہیو ٹو چیک آر انٹینشن، اوکے، بیکاز وین ہماری انٹینشن جب صحیح نہیں ہوتی نا، تب ہم کو غصہ آتا ہے. لیکن اگر ہماری انٹینشن یہ ہو کہ دیٹ پرسن شوڈ گیٹ ٹو جنہ، تو ہم کو پھر غم ہوگا. غصہ اس لیے آتا ہے آور ریجیکشن کے اوپر، میری بات اس نے، بیکاز آور ایگو از ناٹ سیٹسفائڈ، تب غصہ آتا ہے. غم کب ہوتا ہے؟ جب وین وی آر ریئلی کنسرنڈ اباؤٹ سامنے والا انسان، تب ہم کو غم ہوتا ہے. تو اگر ہم کوئی حق کی بات بتا رہے ہیں، جیسے قرآن کی بات، حدیث کی بات، یو ہیو کم ٹو جو 6، تو جو بھی آپ پڑھے ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کی آپ کوشش کر رہے ہوں گے. پیپل ریجیکٹ، پیپل ریفیوز، دے ڈونٹ ریسپونڈ، مینی تھنگز ہیپن. جب غصہ آپ کو آتا ہے تو اٹ مینس کہ یور انٹینشن ہیز ٹو بی کریکٹڈ، کیونکہ آپ کی انٹینشن یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کی اصلاح ہو، وہ انسان جنت تک پہنچے. آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ کی بات وہ سنے، آپ کا ایگو سیٹسفائی ہو. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم یو گیٹ اینگری. جب آپ کو غم ہوتا ہے، اٹ مینس یو آر ریئلی کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ پرسن. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا، غصہ نہیں آتا تھا. یا ایھا الرسول، اے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لا یحزنک، نہ غمگین کرے تجھ کو، الذین یسارعون، وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں. کفر کیا ہے؟ اگین انکار کرنا کے معنی بھی آتے ہیں، چھپانے کے بھی معنی میں آتے ہیں. تو شریعت کے احکامات کو جو ہے وہ یہود اور نصارہ جو چھپا دیتے تھے، ان کے پاس جو ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے جو صحیح صحیح باتیں بتائی تھی، ان کو چھپا دیتے تھے. من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم، اور نہیں، تؤمن قلوبہم، ایمان لائے ان کے دل، یعنی منافق ہوتے تھے. وہ لوگ جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا تھا. ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے. تو یہاں پر منافقین کی چال کے اوپر اور یہود کی چال کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کرتے تھے. سماعون، بہت خوب سننے والے ہیں. میں سنتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. اچھا، یہاں پہ سماعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کو. سماعون، خوب سننے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم یا دوسرے لوگوں کے لیے. لم یأتوک، نہیں آئے تیرے پاس. یعنی وہ خوب سننے والے تھے لیکن جھوٹ سننے والے تھے، غیر قوم کو سننے والے تھے، کافروں کو سننے والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھ کر زبان سے ایمان لے کر آتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والوں میں سے نہیں تھے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، پھیر دیتے ہیں کلمہ، کلام کو، بعد اس کی جگہ مقرر ہونے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام، جو تورات میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اس کو جو ہے اس کی جگہ سے پھیر دیتے تھے. اب یہود کیا کرتے تھے؟ ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جو ہے وہ کیوں جاتے تھے؟ وہاں کی باتیں لینے، وہاں سے لوگوں کو ایمان سے پھیرنے کے لیے، رائٹ، وہاں جا کر لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. یہ ان کا جو ہے موٹو ہوتا تھا. بٹ دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا تھا، خود کو بڑا سمجھتے تھے، کرنا تو وہی تھا جو ان کو کرنا ہے. دین نیکسٹ کیٹیگری منافقین، زبان سے ایمان نہیں لاتے تھے، زبان سے ایمان لاتے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے تھے. اب یہود ان کو مجلسوں میں مسلمانوں کے بھیجتے تھے ان کی خبریں سننے کے لیے.
تو منافقین کیا کرتے تھے؟ مجلسوں میں بیٹھتے تھے، ہدایت تو نہیں لیتے تھے لیکن اپنے فائدے کی جو بات ہوتی تھی سنتے تھے، یا پھر بات اس لیے سنتے تھے تاکہ جو ہے وہ غیر قوم کو سنائے، اور جو اس میں سنتے تھے اس میں کیا کرتے تھے؟ تو جو بھی سناتے وہ کیا کرتے؟ اس میں پھر کچھ جھوٹ ملا دیتے، کچھ ملا جلا کر یہودی علماء کے پاس پیش کرتے. تو اس جو ہے طرح کا جو ہے وہ کام کرتے منافق. یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتی تم ھذا، اگر تم دے دیے جاؤ یہ، یعنی ان کی بات کی طرح اگر دے دیے جاؤ جو ان کے فیور میں ہو، جو وہ چاہتے ہیں، فخذوہ، تو لے لو اس کو، وَإِن لَّمْ تَوْهُ، اور اگر نہیں تم دیے جاؤ اس کو، فاحذروا، تو بچو یا محتاط رہو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کے لیے ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کا، یہاں پہ فتنے کا مطلب آزمائش ہے، ٹھیک ہے. فلن تملکا، تو ہرگز نہیں تو مالک ہو سکتے، لہو اس کے لیے، من اللہ شیئا، اللہ سے کسی چیز کے. یہاں پہ یہود جو ہے کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو ایک اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کے ہیڈ تھے، تو کوئی بھی اگر معاملہ ہوتا تو فیصلہ کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ فیصلہ کروانے کے لیے، لیکن اگر وہ تم کو تمہاری فیور میں، تمہاری جو بات ہے، تم جیسا چاہتے ہو ویسا جو ہے فیصلہ آتا ہے تو لے لو، اور اگر جو ہے ویسا فیصلہ نہیں کرتے تو تم بچو، ڈونٹ ٹیک دیٹ. So this is not done نا، کہ فیصلہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامک ہیڈ بتایا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے، تو واٹ ایور ہی از گیونگ، تو دے ہیو ٹو ٹیک اٹ. بٹ نہیں، ان کے من مرضی کا ہوتا تو لے لیتے تھے، اور ان کا من مرضی کا نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ نہیں لیتے تھے. اور اسپیشلی رجم کا جو واقعہ تھا کہ اپنے کیا کہتے ہیں، ایک مرد اور عورت نے زنا کیا تھا، تو دے وانٹڈ کہ اس کی سزا رجم نہ ہو، تو پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کیونکہ یہودیوں اٹ سیلف کے پاس جو ہے زنا کا جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی سزا رجم، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ تھی. بٹ دے ڈنٹ وانٹ دیٹ، تو پھر وہ کیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلسو گیو دا سیم رولنگ. دین اٹ واز سیڈ کہ یہودیوں کے پاس بھی وہی ہے، تو وہ کیا کیے کہ چھپانے لگے کہ نہیں تھی. بٹ پھر بعد میں لیٹر آن اٹ واز ڈسکلوز کہ نہیں، ان کے پاس بھی جو ہے رجم کی جو ہی وہ ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو حق بات ہے وہ نہیں لیتے تھے. دے وانٹڈ ٹو ٹیک واٹ سوٹس دیم، یا واٹ جو ہے ان کو جو چاہتے ہیں وہ ان کے فیور میں جو ہے، یا واٹ دے وانٹڈ، واٹ دے ہیڈ ڈسٹارٹڈ، تو وہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے. تو اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. تو جو کوئی آزمائش ہے، تو یہاں پہ آزمائش کیا ہے، یہاں پہ ان کی خود کی ضد، خود کا کفر وہ ہے. اور اگر اللہ کسی چیز سے آزمانا چاہے، جیسے بھوک ہے، مال ہے، ارتھ کویک سے، گرمی ہے، تو کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ آزما سکتے ہیں ہمیں. تو ان کی آزمائش کیا تھی؟ ان کی خود کی ضد، ان کی خود کی نافرمانیاں. وہ نصیحتوں، کتنی بھی نصیحتیں ان کو کر لو، وہ ان کو کام نہیں آتی تھی. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمانا چاہتے ہیں تو پھر نتھنگ کین ہیلپ یو. تو جب اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کسی کو تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب آزمائش آتی ہے تو بجائے نصیحت پکڑنے کے اور بگاڑ کرتے ہیں. یعنی what happens is کہ many times we go wrong, then اللہ تعالیٰ کی طرف سے something comes and hit us. تو that آزمائش for some people will become a source to get on the right track. For some people they'll further go on the same track، یا اور بھی زیادہ ضد میں چلے جاتے ہیں. تو ایسے ضدی لوگ جو ہے، جو they don't want to do something good for themselves, whatever, nothing can help them. This is what is said یہاں پہ. اولئک الذین لم یرد، یہی وہ لوگ ہے نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کر دے ان کے دلوں کو. کیونکہ دل جو ہے دیٹ از دا مین سورس جہاں سے شرک، کفر، شبہ، شک سب جو ہے اٹ کمز آؤٹ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بتایا، دل گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ درست ہو تو سب درست ہو. تو سزا کی طور پر بیکاز آف دیئر کفر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ٹیک ہدایہ اوے فرام دیم. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں کو پاک، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ، دے آر ضدی، دے وانٹ ٹو بی آن دا سیم پاتھ. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیے یہ قرآن میں جتنا ہم پڑھ رہے ہیں یہود کے بارے میں، منافق کے بارے میں، اٹس آل رسوائی. پھر اگر ہم ہسٹری دیکھیں گے یہود کی، کتنا رسوا ہوئے ہیں وہ لوگ کرسچنس کے ہاتھوں میں، ان کا سب ہم اگر دیکھیں گے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بھی جو ہے کیا ہوا، یہود کو نکال دیا گیا مدینے سے، اینڈ آل رسوائی ہوئی. پھر یہودیوں کی ایک پوری لسٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، تو اس میں بھی رسوائی ہوئی. تو آخرت میں بھی جو ہے ان کے لیے رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل سے بھی بچا لے اور ایسی رسوائی سے بھی بچا لے. وَلْهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا. یعنی دنیا کی رسوائی تو بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا الله.